سن 2011 میں وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ملازمین کی آمدنی 1800 پاؤنڈ ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے جیسے ورکر سے آ کر ملیں جو 15 سال سے 400 پاؤنڈ پر اس کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ 15 سال۔ میرے ایک کولیگ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہ ہونے کے باعث خودکشی کر لی۔ یہ سن 2010 ہے اور یہ سن 2008 میں اپنے ملک کی معیشت کی ترقی کی نوید سنانے والے مصری وزیر اعظم احمد نظیف ہیں۔ اقتصادنا بينمو وبنما في الثلاث سنين اللي فاتت ما بين 6.8 7.1 7.2%. وہ ترقی جس کے ثمرات عوام تک کم ہی پہنچے، وہ ثمرات جن کی دستیابی کو عالمی سطح پر بنیادی انسانی حقوق کے لیے لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اس پس منظر پر صرف ایک نظر اور مصر میں 30 سال سے جاری ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے ہونے والا انقلابی احتجاج۔ وجہ ڈھونڈنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ One party rule and dictatorship, suppressing a population for a long time. ایک پارٹی کی حکومت اور ڈکٹیٹرشپ، عوام کو طویل عرصے تک دبا کر رکھا جانا، کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، قانون کی حکمرانی کا فقدان، میڈیا کا آزاد نہ ہونا۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی کسی کمیونٹی کو اس طرح دبا کر رکھیں گے تو ایک دن وہ یقیناً پھٹ پڑے گی۔ A small incident sparked. عالمی سطح پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک ٹی کمار کی رائے میں مصر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں اس احتجاج کی ایک بڑی وجہ تو بنی، لیکن واحد وجہ نہیں۔ Human rights abuses contributed. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کی ایک وجہ ہیں۔ پھر وہاں بے روزگاری ایک اہم فیکٹر ہے، آزادی رائے کا نہ ہونا، اور یہاں انسانی حقوق کا پہلو آتا ہے تو عوام کے ان بنیادی حقوق کا استحصال دوسرے تمام عوامل سے مل کر پھٹ پڑا ہے۔ یہاں کوئی ایک فیکٹر اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔ It's not one factor. ٹی کمار کے خیال میں مصر میں گزشتہ 30 سالوں کی ایمرجنسی کے دوران ہونے والی حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر امریکہ نے بظاہر تو ان پر تنقید کی، لیکن پس پردہ اس نے حکومت کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھا۔ There were always double standards. ماضی یا حال تمام امریکی حکومتوں کی خارجہ پالیسی کے دوستوں اور دشمنوں کے لیے دوہرے معیار رہے ہیں۔ بعض مخصوص واقعات جب کسی دشمن ملک میں ہوتے ہیں تو امریکہ انسانی حقوق کے ہتھیار کو اس ملک کو سبق سکھانے کی خاطر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہی کچھ اس کے مصر جیسے کسی دوست ملک میں ہو تو صرف بیانات سے کام چلایا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا حقوق انسانی کے ہتھیار کو یہاں بھی ویسے ہی استعمال کیا جائے گا جیسے دشمن ممالک کے خلاف۔ اس تنقید کے برعکس امریکہ نے موجودہ احتجاج کے دوران مصر کی حکومت کے ساتھ اس کے عوام کے حقوق کی حمایت میں سخت رویہ اختیار کیے رکھا۔ اوباما انتظامیہ کے بیانات میں مستقبل کی امریکی خارجہ پالیسی کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ It is not the role of any other country to determine Egypt's leaders. Only the Egyptian people can do that. What is clear, and what I indicated tonight to President Mubarak, is my belief that an orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ٹی کمار کی رائے میں فوری طور پر تبدیلی آئے یا نہ آئے، اب یہ انقلاب رکے گا نہیں۔ And if people feel that they can express their views. اگر لوگوں کو اپنے انتخاب کے حق کو آزادی سے استعمال کرنے دیا گیا تو اگلا امتحان امریکہ کا ہوگا کہ آیا وہ ان نتائج کو تسلیم کرے گا یا نہیں۔ امریکہ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ جب آزادانہ انتخابات ہوں اور اداروں کی تعمیر نو ہو رہی ہو تو فلسطین والی اپنی غلطی کو نہ دہرائے۔ جب حماس کی جیت ہوئی تو امریکہ نے منہ پھیر لیا تھا۔ When Hamas won, US turned its back. ٹی کمار کہتے ہیں کہ امریکہ کو منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان کے سخت رویوں کو معتدل بنانے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ پالیسی جہاں مصر جیسے ممالک کے عوام کے انسانی حقوق کو محفوظ بنانے میں مددگار ہوگی، وہیں خود امریکہ کے دنیا میں امیج کو بہتر بنانے کے لیے بھی کارگر ہوگی۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔